बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल आया है दाऊद अली बेग साहब इनकी तरफ से। इन्होंने लिखा है कि आपने एक्टर इरफान खान के ऊपर एक वीडियो बनाए जिसमें आपने उनको कहा कि वो रमज़ान में इंतकाल हुआ है तो जन्नत में जाएगा। उसने क़ुरबानी के मुताल्लिक़ कुछ बातें कही थी जिस पर दूसरे उलमाओं ने कहा है कि उसने इस्लाम के एक अहम रुकन का इनकार किया है जो कुरान की नस से साबित है। उस वजह से वो कुफ्र कर दिया और उसने तौबा भी सब लोगों के सामने नहीं की। तो आप ये बताएं कि वो जन्नती कैसे हो गया। दाऊद अली बेग साहब, अब आप मुझे ये बताइए कि वो जन्नती नहीं हुआ, आपके पास में इसकी क्या दलील है? और वो सीधा जहन्नुम में गया, आप कौन होते हैं उसको जहन्नुमी करार देने वाले? आपकी ये जो तमाम बातें हैं, ये तमाम बातें इस तरीक़े से है जैसे कि अल्लाह ताला ने आपको ठेकेदार गुत्तेदार बना के भेजा हुआ है इस्लाम का दुनिया में, ज़मीन के ऊपर। तो अब आप फ़ैसला करेंगे कि कौन मुसलमान बाकी रहेगा, कौन काफिर रहेगा और कौन जो है अल्लाह का फर्मा बरदार रहेगा, कौन नाफरमान रहेगा। तो आपको उसका राइट नहीं है। आप एक बात याद रखो, आपको समझना चाहिए इस्लाम समंदर के जैसा है। और मैंने उस दिन भी बताया, किसी इंसान में अगर 99 अलामतें कुफ्र की देखो और एक भी अगर आपने उसमें इस्लाम की देख ली है तो वो मुसलमान है। अल्लाह के नबी ने फरमाया उसके ईमान वाला होने की गवाही दो। आप मुझे बताओ, इस्लाम में मालूम है आपको कितनी वसअत है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में दुश्मनों से मुकाबले के लिए एक जमात को रवाना किया। अब दुश्मनों से मुकाबला होने लगा तो दुश्मन की जमात में से एक आदमी, उनका जो मुकाबला है मुसलमानों के जो अमीर लश्कर थे उनसे होने लगा। तो लड़ते लड़ते मुसलमानों के जो अमीर लश्कर थे उन्होंने तलवार उठाई और उस आदमी को मारना चाहा। तो उसने फ़ौरन चिल्ला कर कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसने जैसे ही कलीमा शहादत पढ़ा तो जो मुसलमानों के अमीर लश्कर थे उनके बाजू में एक दूसरे भी सहाबी थे, उन्होंने उनको रोक दिया, यानी अमीर लश्कर को, और कहा कि बस अब इस आदमी को किसे मुकाबला मत करो, इसको मारो मत, क्योंकि इसने कलीमा शहादत पढ़ लिया, अब ये मुसलमान हो गया। अब देखो, आप पहले ये कंडीशन और सिचुएशन याद रखो कि सामने वाला जो बंदा है दुश्मनों की जमात में, वो लड़ रहा है बाज़ाब्ता, और लड़ते लड़ते उसने कलीमा पढ़ लिया बीच लड़ाई के दरमियान में ही। और एक सहाबी जो सामने है, उन्होंने उस अमीर लश्कर को जो लड़ रहा है, यानी दुश्मन से जो लड़ रहे थे, उनको रोक दिया। बोले बस अब ये अपना आदमी हो गया, इसने कलीमे शहादत पढ़ लिया, ये ईमान वाला बन गया, इसको अब मत मारो। तो अमीर लश्कर जो थे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इसने जो कलीमा शहादत पढ़ा है वो मौत के डर से, इसलिए मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। और उन्होंने तलवार उठाकर उसकी गर्दन काट दी उस बंदे की जो दुश्मनों की जमात में से था, इनके साथ में लड़ रहा था। और लड़ते लड़ते जिसने कलीमा पढ़ दिया था, सहाबी के रोकने के बावजूद जब अमीर लश्कर ने उस सामने वाले को कत्ल कर दिया, अब उसके बाद ये जमात जो है इसको कामयाबी मिली, ये पहुँचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो अल्लाह के नबी के पास पहुँचने के बाद अल्लाह के नबी के सामने वो जो सहाबी थे उन्होंने अमीर लश्कर की शिकायत की। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के नबी, हमारे साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया कि एक बंदा सामने से उसने कलीमा शहादत पढ़ लिया, तो अमीर लश्कर ने उसके बावजूद जो है उसकी गर्दन काट दी। तो अल्लाह के नबी ने अमीर लश्कर से पूछा, बोले तुमने उसकी गर्दन क्यों काटी? तो इन्होंने कहा कि उसने मौत के डर से कलीमा शहादत पढ़ लिया था। अब देखो, हदीस में जो जुमला है वो मेन जुमला अभी मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो अब है, जो अल्लाह के नबी ने उस अमीर लश्कर से कहा और फरमाया, अशक़क़ता क़ल्बुहु, क्या तूने उस सामने वाले बंदे के दिल को चीर कर देखा था उसके अंदर इस्लाम है या कुफ्र है? अरे जब उसने कलीमा पढ़ लिया बुलंद आवाज़ से, तो तेरी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि तू
اپنی تلوار پیچھے لے لیتا، کیونکہ اب اس نے جو کلمہ پڑھ لیا ہے، معاملہ اس کے اور اللہ کے درمیان کا رہا۔ تو کون تھا جس نے اس کی گردن کاٹ دیا؟ بولے نہیں اس نے موت کے ڈر سے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ارے موت کے ڈر سے پڑھا یا دل سے پڑھا، خلوص سے پڑھا؟ تو نے کیا اس کا سینہ چیر کے دیکھا تھا اس کے اندر جا کے؟ تو تجھے کس نے رائٹ دیا تھا، کس نے حق دیا تھا جو تو نے اس کی گردن کاٹ دیا؟ اللہ کے نبی ناراض ہو گئے۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں اس گناہ کی نحوست کیا ہوئی، ایک مومن بندے کی گردن کاٹنے کی۔ وہ امیر لشکر اللہ کے نبی کے وصال کے بعد مرتد ہو گیا، مرتد، اور کفر پہ موت آئی اس کو۔ تو اس کے لیے داؤد علی بیگ صاحب ٹھیکے دار، گتے دار ہم لوگ ہے نہیں۔ اسلام کے شریعت کے ایک بندے نے قربانی کے بارے میں اگر کچھ کہا بھی ہے تو یہ اس کے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے۔ تم گتے دار ہے کیا؟ تم ٹھیکے دار ہے اللہ کی طرف سے؟ تم یا تمہارے جیسے جتنے بھی لوگ، جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ جہنمی ہے، تم لوگ ٹھیکے دار ہو۔ اور دوسری چیز جو ہے آپ نے آگے یہ لکھی ہے کہ اس نے سب لوگوں کے سامنے توبہ بھی نہیں کی۔ تو قرآن اور حدیث میں کہاں پر یہ ہے کہ سب لوگوں کے سامنے توبہ کرنا چاہیے؟ مطلب ایک بندہ ہو سکتا ہے وہ بیچارہ موت کے بستر پر پچھلے کئی دنوں سے پڑا ہوا تھا، اس درمیان میں اللہ نے اس کو ہدایت دے دی ہوں گی، اور اس کے بعد میں اس نے جو ہے توبہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے جو ہے توبہ استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیا ہوگا۔ تو یہ اس کا اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے۔ تم نے سنے وہاں تھرمامیٹر لگا کے دیکھے تھے اس کے دل کے اندر، اس نے توبہ استغفار نہیں کیا۔ اور سب لوگوں کے سامنے، لوگ کون ہیں؟ کون لوگ؟ کن لوگوں کی بات کر رہے ہو تم؟ جو لوگوں کے سامنے اس نے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے تھا، کون لوگ؟ کس کی بات کر رہے آپ؟ کیا ان کو کیا ٹھیکے دار بنا کے بھیجا اللہ تعالیٰ نے، گتے دار؟ ان لوگوں کو دکھانا چاہیے تھا ایسے لوگوں سے کہ سامنے اس نے، جن کے خود کے اپنے اعمال کا جو ہے ان کو ٹھکانہ اور پتہ نہیں ہے، وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم کے اندر جائیں گے، تو ویسے لوگوں کے سامنے کون لوگ؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے اندر اللہ کے ریپرزینٹیٹیو بنا کے بھیجے گئے ہیں یہ یہاں پہ ٹھیکے دار، تو ان کے سامنے اس نے علی الاعلان توبہ اور استغفار کرنا چاہیے تھا۔ اور قرآن کے اندر جو ہے یہاں پہ آیتیں نازل ہو رہی ہے اور حدیثیں ہے اللہ کی، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بول کر کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا ہے، صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، تو تمہارے اعمال کو، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ لا ينظر الى صورکم واموالکم، وہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، دلوں کو دیکھتا ہے، دلوں کو۔ تو وہ اللہ کا اس بندے کے دل کے ساتھ میں جو ہے تعلق ہوگا، تو تم کو کیا معلوم ہے اس کے بارے میں؟ تم ٹھیکے دار ہے اسلام کے۔ اس کے بعد میں تیسری چیز، اس انسان کے مسلمان ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کو مسلمانوں کی طرح سے غسل دیا گیا، اس کو کفن پہنایا گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ نماز جنازہ پتہ ہے آپ کو کس کی پڑھائی جاتی ہے؟ صاحب ایمان کی پڑھائی جاتی ہے۔ وہ صاحب ایمان تھا نا، اسی لیے اس کی نماز جنازہ پڑھائی گئی، اور اس کی نماز جنازہ بھی جس نے پڑھائی ہوں گی اس نے مانگا ہوگا اس میں، اللہم اغفر لی حینا و میتنا، اے اللہ ہمارے زندوں اور ہمارے مردوں کی مغفرت فرما۔ مردوں میں وہی جو سامنے تھے ان کے لیے وہیں پہ مغفرت کی دعا کی گئی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، کینسر کا ایک آدمی پیشنٹ ہے، مریض ہے، جس کے لیے ہزاروں بشارتیں ہیں، اس کے ایمان والا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھائی گئی، اور تم ٹھیکے دار بن کے بیٹھتے ہو یہاں پہ۔ کس نے ٹھیکے دار بنایا، گتے دار بنایا تم کو جنت اور جہنم کا؟ اپنے اعمال دیکھو نا، اپنے اعمال دیکھو، آپ کے حق میں کیا فیصلہ ہوگا وہ آپ اپنی فکر کرو۔ قیامت میں آپ سے آپ کا حساب ہوگا، عرفان خان سے اس کا حساب ہوگا۔ آپ گتے دار ٹھیکے دار نہیں ہیں اس کے، اس نے جو بولا تھا وہ اس کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ ہو سکتا اس نے اللہ سے توبہ استغفار کر لیا ہوگا، لیکن آپ اپنی آخرت خراب مت کرو۔ اور جو لوگ جو آپ بولتے ہیں نا، لوگوں کی حیثیت میں نے آپ کو بتا دیا ہوں، کوئی حیثیت نہیں ہے لوگوں کی۔ جو خود گناہوں کے گڑھوں میں غوطے مار رہے ہیں، انہوں نے اپنے آخرت کی فکر کرنا چاہیے۔ لوگوں نے لوگوں کے سامنے توبہ نہیں کی۔ لوگ کیا خدا ہے کیا یہ لوگ؟ اللہ رحم فرمائے۔ تو اس کے لیے میرا میسیج جتنے لوگوں تک پہنچے گا، سب سے یہی کہوں گا، اللہ کی ذات ارحم الراحمین ہے۔
اللہ کی ذات رحیم اور کریم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو، ہر مسلمان کو، ہر انسان کو اس کے اعمال کا خود اس کو مکلف بنایا ہے۔ میں آپ کے اعمال کا اور آپ میرے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہو۔ میرے سے میرے بارے میں، آپ سے آپ کے بارے میں، اور عرفان خان سے اس کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا۔ ہم ٹھیکیدار اور گتےدار دار نہیں ہے کسی کی جنت اور جہنم کے۔ اس کے لیے زیادہ بڑا اپنے آپ کو تقوی والا، اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار، گتےدار بالکل نہیں سمجھنا چاہیے، ورنہ کہیں ہمارا حشر ہمارے اس کبر، اکڑ اور اپنے آپ کو جو ہے بہت بڑا تقوی والا سمجھنے کی وجہ سے ویسا نہ ہو جائے جیسا کتابوں کے اندر واقعات ملتے ہیں بلعم، باعورہ اور کچھ اور لوگوں کے، جو تقوی کے 7ویں آسمان پہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب ان کے اندر ایسے ہی اکڑ اور عجب پیدا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت کی دلدلوں کے اندر ان کو جو ہے پہنچا دیا، اور مرے تو کفر پہ مرے۔ بہت سارے ایسے بھی ہے، سور چراتے ہوئے ان کی موتیں آئی، جن کو گھمنڈ جب پیدا ہو گیا تھا اپنے دینداری کا۔ اللہ اس گھمنڈ سے میری تمہاری حفاظت فرمائے، اور اللہ کی رحمتوں سے امیدوار ہو کر اللہ کے بندوں کے بارے میں پازیٹیو، مثبت، سکاراتمک سوچنے والا بنائیں۔ ہر بندے کو کے بارے میں اچھا گمان رکھے، اور کسی میں کچھ برائی بھی ہے اس کو پیار محبت سے سمجھانے کی اور اس کی اصلاح کرنے کی اور اس کو دین کے راستے پر لانے کی اللہ ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔